بھٹو سرداری پریس کانفرنس کر رہے وہ ہیں. سارے کے سارے گیمز واپس چھینے جا رہے ہیں. پاکستان کا جو جمہوریت کا سفر تھا، جمہوریت کا سفر جو ہے، جو آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا، جو کہ ہم کہہ سکتے تھے کہ پاکستان is a transitioning democracy. Pakistan is transitioning away from military dictatorship, away from authoritarianism, and towards a peaceful, prosperous, progressive, democratic Pakistan. وہی پاکستان، وہی پاکستانی جمہوریت آج جمہوریت سے اتھارٹیرینزم اور آمریت کی طرف دکھیلا جا رہا ہے. آپ سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کے آنکھوں کے سامنے جو آزادیاں، جو طاقت میڈیا نے اپنے لیے حاصل کیا تھا، آمروں کے خلاف لڑ کے چھینے تھے، وہ آزادی جس کی وجہ سے کوئی پاکستان کی جمہوریت کی طرف بائیں آنکھ نہیں دکھا سکتے تھے، وہی آزادی جس کی وجہ سے کوئی طاقتور کسی مظلوم کا حق اگر کھانے کی کوشش کرتے تھے آپ ان کو بے نقاب کرتے تھے، وہ جو ظلم عوام برداشت کرنا پڑتے تھے آپ ان ظالم کو بے نقاب کرتے تھے. آپ کا آزادی کو پابندی لگا کے جرنلسٹ کی کمیونٹی کو خوف میں دکھیلنا، دباؤ میں ڈالنا، معاشی سطح پہ ایک سازش کے تحت کمزور کرنا تاکہ یہ غیر جمہوری طاقتیں اور یہ کٹ پتلی حکومت اپنے ظلم جاری رکھے، اپنے ہی عوام سے حقوق چھینتے رہے اور ہمارا میڈیا میں ان کے خلاف کچھ چھپانے. ہم نے سب مل کے ان کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کے اور ہمارے عوام کے حقوق کے تحفظ کریں. آپ سب نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہمارا جو 18ویں ترمیم وہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کی کنٹینیویشن، جو واحد اسلامی وفاقی جمہوری نظام ہے جو اس ملک کو اکٹھا جوڑ سکتا ہے، جس پہ یہ ملک چل سکتا ہے، ترقی بھی کر سکتا ہے، ہم نے آمروں سے لڑ کے، جانیں دے کے، قربانیاں دے کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 30 سال کی سیاسی جدوجہد اگر آپ ایک پوائنٹ پہ اس کو کنڈینس کر سکتے تھے وہ یہ بات تھی، یہ مشن تھا، یہ مینیفیسٹو تھی کہ ہم نے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنی. شہید بی بی نے محنت کری، جدوجہد کی، ضیاء الحق کے سیاسی وارثوں کے ذہنوں میں تبدیلی لے کر آئے کہ اگر اس ملک کو چلنا ہے، اس نظام کو چلنا ہے تو آپ کو، ہم سب کو، پینے والے کو، آپ سب کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو قانون کو ماننا پڑے گا. وہ کنسنسس بنا کے جدوجہد کر کے ایک آمر سے ٹکرا کے جان کی قربانی دے کے ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت وہ 1973 کے آئین کو بحال کیا. اور یہ کٹ پتلی حکومت اور ان کی غیر جمہوری قوتوں جو ان کے الائنس ہے وہ مل کے ہمارے 18ویں ترمیم پہ حملے کرتے آ رہے ہیں. ایک طرف سے ہمارے باقی صوبوں کو بھی ان کا حق نہیں دے رہے ہیں، ان کو وسائل نہیں دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے جو ڈومینز ان کی اتھارٹی پہ ہیں ان پہ حملے کرتے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کس ایمیچر طریقے سے، کس ایمیچر بچگانہ طریقے سے یہ لوگ کراچی سے ہمارا NICVT، JPMC ایٹسٹرا چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، پھر چھین کے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے کہتے ہیں آپ پیسہ نہیں دے سکتے، کچھ روک کے واپس دینا. آپ دیکھتے ہو کہ جس طریقے سے آپ کا آئین آپ کا نیچرل ریسورسز کو تحفظ دلواتا ہے. آپ کا آئین کہتا ہے کہ جہاں سے نیچرل ریسورس آتا ہے، جہاں سے گیس آتا ہے، وہ اس کے لوکیلٹی پہ صبح پہ پہلے خرچ ہوگا، پھر باقی جگہ پہ خرچ ہوگا. ہمارا وفاق کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو سندھ کا گیس ہے جو کہ ہم پورا پاکستان کو دیتے ہیں، اسی گیس سندھ میں استعمال نہ ہو، وہ گیس باقی پاکستان میں استعمال ہو، اور آپ لوگ مہنگی قطر کا گیس، LNG کا گیس استعمال کریں. ہر طرح سے آپ کے
آئینی حقوق پہ، اطالوی ترمیم پہ، آپ کے ڈیولوشن پہ حملے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا وزیر اعظم سندھ میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق دیوالیہ ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں، حقائق یہ ہے کہ وفاق اپنا فائنینشل مینجمنٹ نہیں کر سکتی، وفاق کی وجہ سے صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں، وفاق اپنا ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتی، فیل ہے بالکل، یہ نالائق نااہل کٹ پتلی حکومت کی وجہ سے ہر صوبہ کو کم پیسہ مل رہا ہے، کم وسائل مل رہا ہے۔ تو پھر کس کی وجہ سے صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں؟ وفاق کی ناکامی، نالائقی، نااہلی کی وجہ سے۔ آپ جو نظام چلا رہے ہو جس میں آپ کا ڈیفنس بجٹ اور ڈیٹ کو ملا کے 80% آپ کا پورا ملک کا بجٹ بن جاتا ہے، اور پھر آپ کے پاس کیا رہتا ہے اپنے عوام پہ، اپنے غریب پہ خرچ کرنا؟ یہ اس ملک کا نظام کا معاشی ناانصافی کے خلاف شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے آواز اٹھائی تھی۔ اس دور میں اسٹیٹس کو نے اس ملک کے پورے معیشت پہ قبضہ کر دیا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس اسٹیٹس کو توڑوایا، مزدوروں کو ملوں کا مالک بنایا، حاریوں کو زمین دار بنائے تھے، اور ایک معاشی انقلاب لے کر آیا۔ اگر پاکستان میں ہمیں معاشی انصاف میں آنا ہے تو آج کل کے یہ جو اسٹیٹس کو ہے، جو وفاق کے لیے صوبے کے وسائل چھیننا چاہتے ہیں، اس اسٹیٹس کو توڑوانا پڑے گا۔ اور جو سب سے حیران کن بات ہے کہ آپ نے کل کا جو ہمارا وفاقی وزیر قانون حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ وفاق کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس ملک کا واحد وفاقی نظریاتی اصولوں کی جماعت ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں صوبے کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کریں گے۔ یہ کیا مذاق ہے کہ وسائل بھی چھین لو، حقوق بھی چھین لو، جمہوری نظام میں ہمارا آواز دبا دو، ہمارا عوام کے معاشی قتل کرو، ہمارا پانی رکوا کے گیس کا حصہ نہ دے کے معیشت کا تباہ کر کے ہمارا صبح کا معاشی قتل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے بچے اس ملک میں تحفظ نہیں، ان کے انسانی حقوق کے تحفظ نہیں، اور اس کے اوپر آپ ایک اعلانیہ کے تحت یہ اعلان کر سکتے ہو کہ وفاق کراچی جو صوبہ کا کیپٹل ہے اس پہ قبضہ کرے گا۔ یہ کیا مذاق ہے کہ ایک طرف آپ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہو مودی کے خلاف کہ مودی نے غیر آئینی طریقے سے آکوپائڈ کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہے، اور دوسری طرف اسی وقت آپ کراچی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ابھی یہ بزار ہے کہ ہم روتے ہیں کہ کشمیر میں انسانی حقوق کا تحفظ عمران خان کرے گا، اور باقی پاکستان میں جو انسانی حقوق کا درجہ اڑائے گا وہ تو عمران خان نے دی۔ کشمیر میں جو جمہوری حقوق ہے، جو رائے شماری ہے، وہ عمران خان بچائے گا۔ جب اس نے پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے، وہ عمران خان کشمیر کے سیاسی قیدیوں کو بچائے گا جو اپنے ملک کے ہر سیاسی جماعت کی قیادت کو سیاسی قیدی بنا کر رکھے ہیں۔ یہ آپ اس ملک کو چلانا، نظام کو چلانا اتنا مشکل
ملک کو چلانا جو ایک وفاق ہے مختلف ایتھنیسٹی سے، مختلف زبان والوں سے جو مل کے ایک ملک ہوتا ہے، اس کو چلانا کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے. ہمارا وفاق کا ذمہ داری ہوتا ہے. بڑا مشکل سے آپ نے ان سارے صوبوں کو جوڑ کے چلانا ہے. ہم نے بڑے مشکل حالات کا سامنا کر کے اس وفاق کو بچایا ہے. پہلے بھی یہ ملک ٹوٹا جب اس قسم کا ذہنیت اسلام آباد سے چل رہا تھا، تو وہ صوبہ جو میرے اور آپ سے کوئی کم محب وطن لوگ نہیں تھے، جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے اسمبلی سے بھی ووٹ کیا تھا، وہ ہم سے الگ ہو گیا تھا. یہ آج کل کی کٹ پتلی اور ان کے غیر جمہوری طاقتوں کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی آخری وقت تک ان قوتوں کے سامنے ایک دیوار کی طرح ثابت ہو جائیں گے جو ہمارے وفاق کی طرف مانی آنکھ دکھاتے ہیں. لیکن آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور جمہوری قوت کو کمزور کرتے رہو. آپ اپنے ہی عوام پہ ظلم کرتے رہو. آپ اپنے کے عوام کے معاشی حقوق، انسانی حقوق کو چھینتے رہو، اور پھر اس کے اوپر ان کے شہر پہ، ان کی زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرو. آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا وفاق بچے گا؟ ہم تو آخری دم تک بچانے کی کوشش کریں گے. ہم اپنا خون دیں گے، سر دیں گے، مگر پاکستان کو آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن آپ سوچیں کہ اگر کل بنا تھا بنگلہ دیش، تو پھر آپ اگر اپنا ظلم کرتے رہو گے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماعت کھڑے نہیں ہوں گے، تو پھر کل سندھو دیش بھی بن سکتا ہے، سرائکی دیش بھی بن سکتا ہے، پختونوں کا دیش بن سکتا ہے. ہوش کی ناخن لو. یہ جو اسلامی جمہوری وفاقی نظام ہے، یہی وہ واحد نظام ہے جو اس ملک کو جوڑتا ہے. اس حکومت اور یہ جو غیر جمہوری قوتوں سلیکٹرز اس کے پیچھے ہیں، میں ان کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لو، اپنے عوام کا خیال رکھیں. ظلم ایک حد تک برداشت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس اعلان کے بعد اس حکومت اگر کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض ہے، اس کوشش کے بعد جو کہ ہم جانتے تھے الیکشن کیمپین کے دوران ایم کیو ایم، جی ڈی اے، پی ٹی آئی کا الائنس کا کیا خواب تھا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کراچی کے لیے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسی کے وزیر، اسی حکومت نے کسی نہ کسی کے طریقے سے آپ کے ہاسپٹل سے لے کے حقوق چھیننے کی کوشش کی. اس اعلان کے بعد جہاں انہوں نے اپنے ہاتھ دکھا دیا، اپنے انٹینشنز دکھا دیا، عمل اٹھا دیا کہ ہم نے کراچی کو لا کو ابیوز کر کے غیر آئینی طریقے سے قبضہ کرنا ہے، اس حکومت کو گھر جانا چاہیے. کہاں ہے وہ سندھ کے سو کال سیاستدان جو مرسو کا روتے تھے؟ اپنے بیوی کو کہہ دے استعفیٰ دو. ایم کیو ایم، باقی جماعتیں، پی ایم ایل کیوں، آپ کیا ایم کیو ایم کا بھی یہ پوزیشن ہے؟ پہلے ان کا میں نے دیکھا پوزیشن، ان کی سخت مخالفت بھی کی، پر کیا یہ بھی پوزیشن ہے کہ کراچی والے نہیں چلائیں گے، کراچی کو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ چلائیں گے؟ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی اپنے استعفیٰ دینا چاہیے، اس حکومت کو گھر بھیجنا پڑے گا. یہ ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. ہم ہر پاکستانی سیاستدان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا موقف دے دو، یا آپ ان سلیکٹڈ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ ہو جو نہ صرف ہمارے عوام کا معاشی قتل کر رہے ہیں، ان کے حقوق چھین رہے ہیں، وہ ان غیر جمہوری طریقے اپنا کر ہمارے وفاق کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی رابطہ مہم جاری ہے. جب سے یہ ہمارا پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ اس حکومت نے لے کر آیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہر جگہ پہنچ کے ہم اس عوام دشمن پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. جس طریقے سے اس ملک کے ہر طبقے کا معاشی قتل ہو رہا ہے، مہنگائی کی سونامی میں اور ٹیکسز کے طوفان میں دکھیل دیا جا رہا ہے، مزدوروں کا معاشی قتل،
ہمارا کسانوں کو سبسڈیز نہ دیکھے، ان کا معاشی قتل، یہ ٹیکسز کا طوفان کی وجہ سے ہمارا چھوٹا تاجروں کا معاشی قتل. اب اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ہمارا کشمیر کوز کو یہ حکومت صحیح طریقے سے نہیں اٹھا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کو ہر پوائنٹ پہ بے نقاب کر رہی ہے اور ہم ان کو اب چلنے نہیں دیں گے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ ہم سب اوپر جو بھی پاکستان میں جمہوریت پسند آدمی ہو، چاہے وہ سیاست سے تعلق رکھے، چاہے وہ صحافت سے تعلق رکھے، ان کا زبان دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے سب مل کر ایک آواز میں بولنا ہے. ہم نے سب مل کر اپنا یہ جمہوری نظام جس کے لیے آپ نے اور میں نے، میرے خاندان نے اور آپ کمیونٹی نے قربانی دیا ہے، ہم نے سب مل کر اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے. ہم نے ہر موقف پہ ان کو بے نقاب کرنا ہے. اگر میرے میڈیا صحافیوں پہ، اگر میرے میڈیا برادری پہ یہ حکومت حملے کر رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور جہاں آپ سمجھتے ہو کہ یہ حکومت اپنے سیاسی مخالفین سے، جمہوری طاقتوں سے ناانصافی کر رہے ہیں، سیاسی کیسز میں گھسیٹ کے، انسانی حقوق کا دھجیہ اڑا کے، جیل میں ڈال کے اپنا نظام فورس کرنا چاہتے ہیں، وہاں بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پاکستان کا ایک جمہوری ترقی پسند پرامن پاکستان بنائیں گے. I look forward to your questions. آپ سعید غنی صاحب، آپ اگر تھوڑا سا یا جو بھی. میں شاہد شیخ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ دو چیزیں، ایک تو میں اس کے لیے میں سی ایم صاحب سے بات کرنا. میں شاہد شیخ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا سوال. قذافی مائک کارڈلیس ہے. ہاں بیٹھ کے پہلے. بلال صاحب، میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو کشمیر کا آپ نے ذکر کیا. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی اخلاقی مدد جاری رکھیں گے. اب جس نہج پہ حالات پہنچ گئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف کھڑے رہنا اور اخلاقی مدد کرنا ضروری ہے یا عملاً کچھ جو ہے کشمیریوں کے لیے کرنا ضروری ہے، جبکہ کشمیر لارڈ ماؤنٹ بیٹن فارمولے کے تحت پاکستان کا حصہ بھی ہے؟ دوسرا ایک میرا لوکل سوال ہے. سندھ گورنمنٹ نے حیدرآباد گورنمنٹ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا ہے، لیکن وہ یونیورسٹی جو ہے صرف کاغذوں میں چل رہی ہے، اب تک فنکشنل نہیں ہو سکی ہے، جو یہاں کا ایک بیرینہ مطالبہ ہے. تو کیا آپ گورنمنٹ کو یہ ہدایت دیں گے کہ فوری طور پہ اسے فنکشنل کرے، اس کے لیے فنڈز جاری کرے؟ تھینک یو. اس میں صرف ایک گزارش جناب چیئرمین، دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ کا دوسرا کوشچن ہے یہ چیف منسٹر صاحب سے بنتا ہے. تو جتنے بھی ہاؤس میں دوست بیٹھے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کیونکہ جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ملکی سیاسی صورتحال جو ہے اکنامیکلی، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر، تو وہ کوشچن جو سندھ حکومت سے ریلیٹڈ ہے وہ چیف منسٹر صاحب ملتے رہتے ہیں، ان سے کرنے چاہیے. جناب چیئرمین سے ہمیں ملکی حوالے سے ہی گفتگو کی. تھینک یو سر. میں مینیج کروں. جی تھینک یو آپ کا سوال کا. جہاں تک کشمیر کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف ہے کہ ہم نے اسٹریٹجکلی نہ صرف اس الیکشن کیمپین کے بعد مگر اس سے پہلے بھی اسٹریٹجکلی غلط طریقے سے بھارت سے، مودی کی بھارت سے انگیج کیا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ جب مودی وزیر اعظم بنا پہلی بار، دوسری بار،
بھارت کا، تو پاکستان نے جس طریقے سے اس کو ویلکم کیا، جس طریقے سے اس کو امبریس کیا، جس طریقے سے اس کو لیجیٹمیسی دلوایا، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان کو یہ اندازہ کرنا چاہیے تھا کہ مودی بھارت کا وزیر اعظم جو منتخب ہوا، یہ کوئی منموہن سنگھ یا واجپئی نہیں تھا، یہ مودی بچر اور گجرات تھا۔ اگر باقی دنیا کو بھی پتا تھا، جب تک وزیر اعظم نہیں تھا، دہشت گرد سمجھ کے، ہیٹ پریچر سمجھ کے اس کو ویزا تک نہیں ملتا تھا امریکہ جانے کا۔ اس کو لیجیٹمیسی ملا جب وہ بھارت کا وزیر اعظم بنا، اور مسلم ممالک نے اونرشپ دی، لیجیٹمیسی دی مودی کو۔ جب پاکستان جیسے ممالک کا کوئی اعتراضات نہیں ہوگا، خود ان کے جو سویرنگ ان سیریمونیز ہیں وہاں تشریف لے آئیں گے، تو پھر باقی مسلم ممالک کو بھی اجازت ملتا ہے، باقی ممالک کو بھی اجازت ملتا ہے کہ ان کے جو ماضی ہے ان کو پیچھے رکھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ہم نے پاکستان کو شروع سے مودی کو بے نقاب کرنا چاہیے تھا۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر پاکستان میں ایک ایسا وزیر اعظم منتخب ہوتا جس کا ماضی کسی مذہبی تنظیم جیسے وہاں کا RSS ہے اس سے تعلق رکھے، جس کے ہاتھ پہ اتنا بڑا ثانیہ جیسے گجرات والا ثانیہ ہوتا، تو کیا بھارت خاموش رہتا، دنیا خاموش رہتا، ہمیں ہار بنواتے، ہمیں مبارکباد دیتے کہ آپ کو منتخب ہوئے وزیر اعظم پاکستان؟ تو ہمارا جو ٹریٹمنٹ تھا بھارت کے ساتھ، مودی جی کے ساتھ، جو اب بڑی لیٹ سٹیج میں عمران کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ غلط تھا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اگر پہلی بار آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو پھر جب ری الیکشن ہو رہا تھا، جب آپ نے دیکھا کہ 5 سال کی ریاستی دہشت گردی مودی چلا رہا تھا، مسلمانوں پہ، دالت پہ، مائنورٹیز پہ، کشمیریوں پہ، تو تب آپ کے موقف کو تبدیل ہونا چاہیے تھا۔ مگر اس کے باوجود، ظلم کے باوجود، پلوامہ کے باوجود، آپ کا ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ انشاءاللہ مودی جی الیکشن جیتے گا اور ہم مل کے کشمیر کا حل نکالیں گے۔ تو اگر آپ اس قسم کے اسٹوپڈ موقف رکھیں گے جو اسٹریٹجکلی آپ کو ملک کو اس پوزیشن میں ڈالتے ہو، تو میں سمجھتا یہ غلط ہے۔ پھر جب یہ تاریخی حملہ ہوا نہ، یہ کشمیر کے ماضی پہ سب واقف ہے، لیکن یہ ایک تاریخی حملہ ہے کشمیر پہ، اور آپ نے کوئی قیادت نہیں دکھائی، کوئی لیڈرشپ نہیں دکھائی، حکومت کی طرف سے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور نہ آج تک پتہ۔ اگر آپ نے جوائنٹ سیشن کا مطالبہ کرنا ہے تو میں اپوزیشن کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں، جوائنٹ سیشن کرو، تو پھر جوائنٹ سیشن ہوتا ہے۔ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں مظفر آباد جاؤں گا عید نماز کرنے کے لیے، میرے پیچھے پیچھے وفاقی وزیر بھی پہنچتے ہیں۔ میں گلگت بلتستان کا دورہ کرتا ہوں، ہمارے بارڈر کے نزدیک، اور میرے پیچھے پیچھے یہ وزیر پہنچتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے جہاں اس ملک کے لیڈرشپ کو قیادت دکھانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے یہ قیادت دکھانا ہے، آپ نے نیشنل کنسنسس بنانا ہے، آپ نے سب کچھ جوڑ کے ملک بھر میں اور بین الاقوامی سطح پر ایک پیغام بھیجنا تھا۔ مگر اسی وقت جب ہم نے کشمیر کی جوائنٹ سیشن میں بیٹھ رہے تھے، جب پوری دنیا، پورے پاکستان سب جوڑ رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے سولیڈارٹی کا پیغام بھیجیں، کیا ہم کر سکتے ہیں اپنے کشمیر بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جو اتنے ظلم برداشت کر رہے ہیں، تو اسی وقت ہمارا وزیر اعظم کی انا، ہمارا وزیر اعظم کا ضد، وہ کشمیر پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ تقریر نہیں لکھا گیا تھا۔ جب وہ جوائنٹ سیشن میں آیا، بونگا تقریر کر کے نکلا، اس لیے وہ کس چیز پہ توجہ دے رہا تھا کہ میں اپنا سیاسی مخالفین کے گھر کے عورتوں کو کیسے جیتا، اور اس وقت مریم شریف کو جوائنٹ سیشن کے دوران گرفتار کیا جاتا ہے،
जो नेशनल यूनिटी को साबिताश करने के मौक़िफ़ है, जो भारत का पोजीशन को मजबूत करने का अमल है। इसलिए पूरा पाकिस्तान का कोशिश ये है कि हम मोदी को बेनकाब करें, ये अपने सियासी मुखालफीन जो कि इन भारत के साथ भी होते थे उनको भी गिरफ्तार कर दिया। देखो वो खवातीन साबिक उनका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर दिया, उसी वक्त इसने मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर दिया। मैं पहुंचा ईद नमाज पढ़ने के लिए कश्मीर, उसी वक्त रात 12 बजे सुबह 6 बजे हमारा नमाज, फरियाद तारपुर साहिबा को गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से हॉस्पिटल से घसीट के जेल में डाल दिया जाता है। तो ये नेशनल कंसेंसस तोड़वाने, हमें आपस में लड़वाने और भारत को मौक़िफ़ मजबूत करवाने वाले हमले हैं। जब हम यही पैगाम, जैसे मैंने कहा, भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारा वज़ीर आज़म ने ये स्ट्रैटेजी अपनाया कि पहले मैं अपने अपोजिशन को जेल में डालूं, फिर मैं ऐलान करूं कि हर फ्राइडे हम सब खड़े हो जाएंगे